یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا محمد رسول اللہ سبحان اللہ اللہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے جملہ جہانم آب و بار علی مذہب نبی دارم ملت خلیل آل آئے غوث اعظم سبحان اللہ زیر سایہ عربی سبحان اللہ بعد از کلام سامع کرام اللہ رب العزت جل جلالہ و عم نوالہ و عظیم شانہ و اعظم برہانہ کی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید نے ایک مقام مشہور زمانہ سبحان اللہ آیہ مبارکہ تلاوت کرنے شرف حاصل کیتا دعا اللہ کے عظیم آیات بینات کا صحیح ترجمہ تفسیر تشریح سنا اللہ توفیق بخشے آمین اللہ رب العزت آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے ذکر مبارک کی برکت نہ منتظمین حضرات کے انتظام اللہ قبول فرمائے آمین آمین سرکار دے لنگر وچوں ڈھیروں لنگر عطا فرمائے آمین آقا کریم دے تمام غلام اپنا قیمتی ٹائم جن کے سبحان اللہ ان بندار وچ ذکر کی سماعت واسطے تشریف جن ہیں آمین اللہ کریم پر تمام دے قدم قدم تے نیکیاں اجر و ثواب عطا فرمائے ذوی احترام علماء کرام سناخان حضرات حفاظ کرام ائمہ مساجد اور پامن والے سبحان اللہ تمام نبی سے سونے غلام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن پاک کی آیہ کریمہ تلاوت کی ہے عید تحت چند گالی آپ گزار کرنی سبحان اللہ اللہ کریم میں جو ناجیز نے قرآن مجید کی آیہ کریمہ تلاوت کی ہے رب ذات نے آیت پاک کے اندر نبی سنگی حفظ کا ذکر کی ہے سبحان اللہ اور آقا کریم دی کو صفت مبارک جیڑی انسانی عقل دی حدود تو ماورا ہے سبحان اللہ انسان سوچن واسطے قاصر کی ویندے اور انسان دی جیڑی حدود دی او بلندی ہے اتنا انسان دا عقل پہنچ نہیں سکتا جیڑی اللہ نے صفت محمد عربی سبحان اللہ تو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم دی کو صفت مبارک کو پتہ چلتا ہے سبحان اللہ کہ اللہ کریم کی ذات نے وہ صفتاں اپنے تک رکھنیاں ہیں اپنی ذات کو دینا ہے اور اپنی ذات واسطے ہی انہاں صفتاں کو لازمی کرنا ہے مگر اللہ نے وہ صفت محمد عربی کو کیوں دیتی ہے اپنے محبوب کو کیوں عطا کی ہے تبل عاشق لوگ نہ اپنی زبان بھی جو آگ ہی دیں بلا محبوبہ کو نہیں کشن لوگ کہیں نہیں کیا سبحان اللہ جب اللہ کے ذات نیند میں کو دے ایک کو بات کرو پہلے یاد کرنا ہم مسئلے کی کو بھی کرو مولوی رستے ایک آواز سبحان اللہ تاکہ گال
آمین مزید قریب کرو قریب کرو ایک کو بند کرو کی آواز کو ذرا بڑی کرو تاکہ کوئی گال دل وچ بہ سکے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ صفت مبارک کے لیے ماشاءاللہ بس ٹھیک سبحان اللہ وہ صفت مبارک کے لیے اللہ کریم نے قرآن پاک میں اندر ارشاد فرمایا فرمایا وہ صفت حکا میں رب دیتی ہے جڑی صفت کا نام ہے رحمت سبحان اللہ جڑی صفت کا نام ہے رحمت اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اکثر تساں دا ترجمہ پہلا فلیکس تے دیکھ لیندے ہو سو اشتہار تے دیکھ لیندے ہو سو اور کی ترجمہ دیواروں تے لکھے ہوئے آیات بینات کا بھی دیکھ لیندے ہو سو یا موبائل وچ بھی تساں دیکھ لیندے ہو سو یا مختلف جگہ تے تساں این آیات پاک دا ترجمہ بڑا آسانی نال تساں دیکھ لیندے وے مگر کیونکہ جڑے مولوی دا تعلق چند لمحے کئی مدرسے نال تھی ونے تول اوندا تعلق ترجمے نال بھی ہوندے اور کچھ دا تعلق تفسیر نال بھی ہوندے اور جڑے بندہ بل تفسیر نال قرآن مجید کو پڑھتا بیٹھا ہوئے بل اگر قرآن مجید جو زیادہ لطف حاصل کرنا چاہے بل قرآن کی تفسیر قرآن نال کرے چاہ اندے جو لطف کچھ زیادہ ہو کیونکہ اگر کوئی شخص حدیث رسول کا حوالہ دے میں شاید پنڈال اجتماعن والا کوئی شخص آپ دے میں ادھر راوی کو قبول نہیں کرے گا اگر کوئی شخص آپ دے میں مجتہد کا حوالہ دینا تو آپ دے میں مجتہد کو تسلیم نہیں کرے گا اگر کوئی شخص آپ دے کہ میں تاریخ دان کا حوالہ دینا وہ شخص آپ دے میں ان تاریخ کے جملے کو قبول نہیں کرے گا تو میرے خیال دے جیدے سینے میں دھڑکتا ہویا دل کھڑا ہوتے وہ قرآن کا انکار کا نہیں کرے گا آپ نہ ہی قرآن مجید تو روح گردانی کریں دے نہ ہی قرآن مجید تو اعراض پسندی کریں دے ہر انسان کی کیا کو کوشش ہوتی ہے میں اون نبی دا کلمہ جو پڑھتا نا میں اون نبی دا تعریفہ اگر سنایا ہوئی یا وہ اللہ دے قرآن ہی جو سنایا ہوئی یا محمد دے فرمان ہی جو سنایا رب کی ذات مبارکہ نے سارے سامنے جڑا قرآن مجید آقا کریم دے قلب مقدس تے نازل کیتے ان کے اندر اللہ کریم کی ذات نے فرمایا بابا ارسلناک الا رحمتا للعالمین اور یہ جڑا لفظی ترجمہ ہے نا وہ میں آپ دیاں سماعت دے حوالے کرنا اور میں امید رکھتا انشاءاللہ پہلی فرصت ہے جو سائنہ لفظہ کو جلدی جلدی قبول تھا کاری ہنسو اتنا لفظ کرے بابا ارسلناک الا رحمتا للعالمین اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا ماشاءاللہ بڑا سوکھا ترجمہ ہے اور ویسے ہی حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی سرکار کو کہیں کچھ کتاب آپ ہمیں اگر اساں یا ارادہ کی میں کہ اساں اللہ نال کلام کروں یا اللہ نال پٹا لفظ رہ کے جا دیں تو اساں کیا کروں آپ نے فرمایا وال ایک تساں عمل دی پابندی تساں چا کرو ایویں سمجھے تساں اللہ نال محو گفتگو ہی وے آپ فرمایا کیا کروں فرمایا قرآن مجید دی تلاوت چا کرو ایویں سمجھائے اللہ نال پٹا آپ نے فرمایا چلو یہ تو پتہ چل گیا کہ اللہ دی ذات نال ہم کلامی دا شرف حاصل کرنا ہوئے تا قرآن مجید پڑھوں کیا کہیں جگہ کو خاص بھی کیتا گئے کیا کہیں زمین دے ٹکڑے کو چناؤ بھی کیتا گئے پھر کیڑے زمین دے ٹکڑے دے کروں آخر یہ جو بڑیا بڑیا مسیطہ بڑیا کھڑے ہیں انہوں نے بڑے بڑے چمک دے ہوئے مینار ہیں اور بڑیا سونیا مسجدہ دیا آرائش و آزائش کی گئی ہے آخر ایک مسجدہ کس واسطے ہیں آپ نے فرمایا یہ بھی گھر اللہ دے ہیں مگر یہ اللہ کی ذات مبارکہ کی وجہ واسطے بڑے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ
البیت للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اللہ کی ذات مبارکہ فرمایا میں پتہ ہے اپنے گھر کس واسطے فرمائے. اللہ کس واسطے فرمائے؟ قسمہ چاون واسطے. اللہ کس واسطے فرمائے؟ بھیڑا بچاون واسطے. اللہ کس واسطے فرمائے؟ اتنا کول مارن واسطے. انہاں زمین دے خطے اور زمین دے ٹکڑے دے تساں اپنے گھر کس واسطے فرمائے؟ اللہ فرمایا میں تو پڑھائے مسابۃ للناس و امنا. جے میرا بندہ دنیا وچ تنگ تھی ویسی اور کو امن تے سکون دی جگہ کو تلاش کرن واسطے کئی جات تے جا جنن کہنا مل سی میں رب اپنے گھر تو بنائے. اگر سکون کو تلاش کرنا چاہتے ہوئے تو میرے گھر میں چلا جنن تسا کئی امن دی جا کو روکنا چاہے تو میرے گھر میں چلا گواہ ہے. تو کو کلبہ ایک سکون کہہ نہیں ملنا, تو کو پارک ایک سکون کہہ نہیں ملنا, تو کو بازار ایک سکون کہہ نہیں ملنا, تو کو کھیڑا ایک سکون کہہ نہیں ملنا. اگر تو کو سکون ملنے تو جادت ملنی ہے وَآمَنَا جتھا اللہ دے گھر ہے. اچھا اللہ سے لکھا آوے کون اتنا بڑا نفیس جا نکتہ ہے. اللہ فرمائے مسابۃ للناس ہر کوئی نہ آوے جے کو میں سڑا اوہ آوے. اچھا اللہ سے آمین جو صحیح تبال کتنی دفعہ آمین فرمائے مسابہ تاکہ والوال آمین والوال آمین والوال آمین والوال آمین. مسابہ جڑا لفظ ہے نا یہ صوب تو نکلے. صوب کپڑے کو آدھیں کیا کو آدھیں سارے بولو کپڑے کو آدھیں. سین واو بے سو سین نا ہے وہ جنی تے دے اگو سے دے بیچ ترائی نکتے ہوندے اندے اگو با ہوئے بال اگو بے ہوئے او کو آدھیں سو اندہ مانا تھی دے کپڑا. کہ جلے بندہ کپڑے پاتی وجہ ہوئے دھو میلا تھی وجہ دھو کے وال نہیں پیدا. کپڑے پاتی وجہ ہوئے میلا تھی وجہ دھو کے وال نہیں پیدا. کپڑے پاتی وجہ ہوئے میلا تھی وجہ دھو کے وال نہیں پیدا. کپڑا پاتی وجہ ہوئے میلا تھی وجہ دھو کے وال نہیں پیدا. اللہ فرمائے تو کوئی اپنے گھارے جمال وال تم سنے نا میں ربی اپنے گھارے تو موال وال تم سنے نا کہ جلے تسا باہر ودے ہوندے وے حسد کرے دے وے اور میں رب نہیں چاہندا ہوے بیٹا بندہ تے گٹا تے بتا ہوے میں سورت دی اذان چڑی میں نا تسا نہ گھرے میں تو کو پاک چا کرے سبحان اللہ. تسا باہر وندے وے تکبر کرے دے وے تسا پلیت تھی وندے وے پر میں رب دے بوئے تے اثر دے ٹائم تے نہ گھر دے وے پر میں تو کو پاک چا کرے نا. تسا باہر وندے وے پر غیبت کرے دے وے پلیت تھی وندے وے پر سورت از مغرب دی اذان چڑی میں نا پر تسا نہ گھاوے میں تو کو پاک چا کرے نا. پر تسا بیٹھے وے کہندے کشامتا کرے دے وے پلیت تھی وندے وے عشاء اللہ گھر دے وے پر میں تو کو پاک چا کرے نا. ساری رات تسا بستر اس طرح دے کٹ لاتے ستے پہ رہندے وے اپنے جسم کو پلیت کرے دے وے. جب میں فجر ویلے مؤذن دی زبان وچوں احرام و منبر دے پاس آ کروں جب اپنی زبانہ کروں انہاں دی اذاناں زبانہ وچوں بلند کروے نا تسا فجر ویلے میرے بوئے تے لنگھا دے وے میں تو کو پاک چکرے نا. اللہ پل پل کس واسطے سنے نے رب دی ذات مبارکہ فرمایا میں رب دا ارادہ ہے کہ تیں کلمہ پڑھے مصطفیٰ دا اور بندہ ہے میں رب دا میرا ارادہ ہی میں تے کو موقع دے سزا دیما اور میں رب جانا ہوئے محمد دا غلام. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ علماء حق اہل سنت. مگر اتنا اللہ کی ذات مبارکہ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اتنا جڑا حرف واو کھڑے نا ایندا بھی ایک معنی ہے. جڑی میم الف ما کھڑی ہے ایندا بھی معنی ہے. جڑا ارسلہ کھڑے ایندا بھی معنی ہے. جڑی نون الف نا کھڑی ہے ایندا بھی معنی ہے. اگر کاف کھڑی ہے ایندا بھی معنی ہے. اگو کھڑی ہے الا ایندا بھی معنی ہے. اگو کھڑی ہے رحمت ایندا بھی معنی ہے. اگو کھڑی ہے العالمین جڑی الف لام کھڑی ہے ایندا بھی معنی ہے. عالمین ایندا ول وکھرا معنی ہے. اگر ٹائم دیو تا سناواں سبحان اللہ. ایک ایک لفظ کو میں اگر قرآن
دی تفسیر نال دیما چاہ تے ذرا موازنہ خود کر گنا ہے آخر جڑے مولوی کو اساں نفرت کرنے ہیں ان علم دا شان ہے کتنا مگر رب دی ذات مبارکہ فرمیندے جتھاں ظلمت ہو سی اتھاں نور کہنا دے ساں اور جتھاں نور ہو سی اتھاں ظلمت کہنا دے ساں کائنات او بندے دا دل کتنا چنگا ہو سی جڑے دل وچ علمی ہو سی محمد دی محبت ہی ہو سی یہ جڑا حرف واو کھڑے عربی گرامر دے اندر ایک واو عاطفہ ہے کیا ہے واو عاطفہ یہ ایسا مشکل لفظ تمنے نے کیونکہ لفظ کا معنی تھی دے پھینکنا لفظ جڑا لفظ ہے نا لام فے سوئے یہ معنی تھی دے پھینکنا سڑے کے جاتے سکنا اور میں نے منہ چ لفظ سٹ دے پہ میں سٹے لاکھنا میں منہ چ لفظ سٹے لاکھنا تیرے بادل خالی ہوئے نہ گرج دے نہ بس دے جڑے بادل پانی بھر دے آندے تے وہ پانی سٹے دے